اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِذْ قال ابراہیم اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، آزر سے، لِأَبِيهِ آزر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ یہاں باپ سے مراد چچا ہے۔ کیا تتخذو تم بناتے ہو اصنامن معبود بتوں کو، آلہتن معبود، اتتخذو اصنامن آلہہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، انی بے شک میں، ارا میں دیکھتا ہوں کا تجھے، وقومکا اور قومکا تمہاری قوم کو، انی اراکا وقومکا بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو، فی میں ضلالین گمراہی میں، مبین صریح بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر کیا ہے، جو انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم کو کی، اس تبلیغ کا ذکر کیا ہے۔ پیچھے اللہ تعالی نے معبودان باطلہ کا ذکر کیا، مشرکین کا رد کیا۔ ابھی آیت مبارکہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور رد شرک کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس لیے شروع کیا گیا کیونکہ تمام مذاہب اور ادیان کے ماننے والے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو دین کی نسبت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ اسی طرح جو مشرکین عرب، وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی تعلیمات کے وارث ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاروح تھا، تاروح، تا الف را ہا، تاروح، اور ان کا پورا سلسلہ نسب بنتا ہے ابراہیم بن تاروح بن ناحور بن شاروق بن ارغو بن فالح بن عابر بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ تو یہ ان کا نسب پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پھر اوپر تک جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان مزید 10 صدیاں ہیں، یعنی 2000 سال کا یہ عرصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا زمانہ تقریباً 2000 سال کا ہے۔ تو جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو اس وقت آپ کی قوم گمراہی میں تھی، بتوں کو پوجتی تھی اور خدا کو بھول چکی تھی، اور انہوں نے کئی بت، کئی اصنام، کئی بنا رکھے تھے جن کی پوجا کرتے تھے، اور ان میں ان کا چچا بھی شامل تھا جس کا نام تھا آزر، وہ بھی شامل تھا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں چچا پر بھی اب کا لفظ بولا جاتا ہے،
عربی زبان میں چچا پر بھی اب کا لفظ بولا جاتا ہے. جس طرح میں قرآن سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اے ابا جان، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133. انہوں نے ان سے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. انہوں نے بولا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے جو باپ دادا ہیں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان کے رب کی عبادت کریں گے. جو آپ کے باپ دادا کے معبود ہیں ہم ان کی عبادت کریں گے. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133. تو اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر باپ کا اطلاق کیا گیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اب کا اطلاق کیا گیا ہے، حالانکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ چچا تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہو گئے حضرت اسحاق، اور ان کے بھائی حضرت اسماعیل وہ چچا ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. لیکن اللہ تعالی نے انہیں بھی اب فرمایا ہے کہ وہ بھی اب ہے، باپ ہیں. یہ عرفی طور پر چچا کو بھی باپ میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا ہیں آزر، ان کو ابھی کہہ کر خطاب کیا. ان کو ابھی کہہ کر خطاب کیا. وہ ان کے باپ نہیں تھے بلکہ وہ ان کے چچا تھے. آزر ان کے چچا تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو سگے والد ہیں ان کا نام تارخ تھا. تارخ، ان کا نام کیا تھا؟ تارخ. وہ تارخ تھے. یہ اس لیے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور پھر ان کے والد آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں کوئی بھی مشرک نہیں ہوا. کوئی بھی مشرک نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب شرک سے پاک رہا ہے. شرک سے پاک رہا ہے. آپ کے آباء و اجداد ہر زمانے میں مؤمن رہے ہیں. ہر زمانے میں مؤمن رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اپنے زمانے میں سب سے افضل اور اعلیٰ تھے. اس پر میں 1-2 احادیث آپ کو لکھوا دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بنو آدم کے ہر قرن، مجھے بنو آدم کے ہر قرن کا مطلب زمانہ، ہر زمانے اور ہر طبقے میں سب سے بہتر قرن اور طبقے سے مبعوث کیا جاتا رہا. یعنی ہر قرن میں، ہر زمانے میں مجھے بھیجا جاتا رہا، اور سب سے جو بہتر قرن اور طبقہ تھا اس میں مجھے مبعوث کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ میں اس قرن میں آ گیا جس میں میں ہوں. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3557، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے حدیث نمبر 9360، 9360. پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، ایک اور حدیث مبارک ہے.
حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کہ یا رسول اللہ، قریش آپس میں بیٹھے ہوئے اپنے حسب و نسب کا ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے آپ کی مثال اس طرح دی جیسے زمین کے گورے میں کھجور کا درخت پیدا کیا گیا ہو. یعنی جو زمین میں گندی جگہ ہوتی ہے، تو جیسے زمین کی جو گندی جگہ ہو وہاں کھجور کا درخت ہو، تو کہتے ہیں اس طرح انہوں نے آپ کے نسب کی مثال بیان کی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سب سے بہتر لوگوں میں اور سب سے بہتر گروہوں میں اور سب سے بہتر فرقوں میں رکھا اور سب سے بہتر فرقوں میں رکھا، اور پھر قبیلوں کا انتخاب کیا اور مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر گھروں کا انتخاب کیا اور مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا. پس میں بطور شخص سب سے بہتر ہوں اور بطور گھر سب سے بہتر ہوں. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3627، حدیث نمبر 3627. اور پھر ایک حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ کبھی بھی بدکاری پر جمع نہیں ہوئے، بدکاری پر میرے ماں باپ کبھی بھی جمع نہیں ہوئے. اللہ تعالی ہمیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا جو صاف اور مہذب تھی. جب بھی دو شاہیں پھوٹی، یعنی جب بھی دو شاہیں ہوئیں اور اگلی نسل میں منتقل ہوا، تو فرمایا کہ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا. میں ان میں سے بہتر شاہ میں تھا، جب بھی دو شاہیں ہوئیں میں ان میں بہتر شاہ میں تھا. یہ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 15، حدیث نمبر ہے 15. تو یہ ساری احادیث مبارکہ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں، تو یہ میں نے آپ کو چند دیر کے لکھوا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی بھی اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی، اور آپ پاک پشتوں سے، یعنی جو باپوں کی پاک پشتیں ہیں، وہاں سے ماؤں کے پاک رحموں میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں. تو پھر یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی چچا سے فرمایا کہ تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں. یعنی انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا اور اپنے چچا کو اس گمراہی سے، اللہ تعالی شرک سے انہوں نے اس سے روکا، اور جو گمراہی کا عقیدہ تھا، جو شرک کا عقیدہ تھا، اس سے انہیں باز کیا. تو اس سے اللہ تعالی نے ان کی مثال دیتے ہوئے اہل عرب کو بھی سمجھایا اور اہل کتاب کو بھی سمجھایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے چلے آ رہے ہیں اور وہ ہمارے باپ دادا تھے، وہ ہمارے جد تھے، تو وہ تو ان بتوں کی عبادت سے بیزار تھے اور ان بتوں کی عبادت کا رد کرتے تھے. اگر تم ان کے نسب کو مانتے ہو، ان کو رسول مانتے ہو، ان کو برگزیدہ مانتے ہو اور ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تم بھی ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ذات تھے اور ان کا رد کرتے تھے، تم بھی ان کا رد کرو. پھر کیوں تم ان کے آگے جھکتے ہو؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو بھی ان کی عبادت سے روکا تھا
قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مناظروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور مقامات پر بھی بیان کیا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 42 اس میں بھی ذکر ہے اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی چچا سے کہا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر کہ تم ایسے بت کی کیوں عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، لا يسمع ولا يبصر جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے، نہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے نہ وہ سنتا ہے نہ کسی کام آ سکتا ہے، پھر تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو. تو یہ انہوں نے قرآن میں اور مقامات پر بھی ان کے ان اپنے باپ کے ساتھ، چچا کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ ان مناظروں کا ذکر ہے. تو یہاں بھی انہی کا یہی ذکر ہے. وہ کہتے ہیں میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. پھر آگے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 75 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نوری ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو ملکوتا بادشاہت السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی. فرمایا اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہتیں دکھائیں وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائیں اور اس لیے کہ وہ ہو جائیں من المؤمنین یقین رکھنے والوں میں سے، عین الیقین والوں میں سے، تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں. ابھی آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی تمام بادشاہتیں، تمام حکومتیں اور ان کو بادشاہتیں اور مخلوقات دکھائی. روایات میں آتا ہے، حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں، امام جو تابعی گزرے ہیں بڑے جلیل القدر، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 7 آسمان کھول دیے گئے، 7 آسمان کھول دیے گئے، حتیٰ کہ عرش بھی. پھر انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور ان کے لیے 7 زمینیں بھی کھول دی گئی، 7 آسمان بھی کھول دیے گئے، انہوں نے اسے دیکھ لیا، اور 7 زمینیں کی تہ بھی ان کے لیے کھول دی گئی اور انہوں نے ان کو بھی دیکھ لیا. یعنی اللہ تعالی نے کل کائنات کو، آسمانی کائنات اور زمینی کائنات، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی. جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، یہ سب کچھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا. اور جو زمین کے اندر جو کچھ ہے، پہاڑ، سمندر، دریا، درخت، ندی، نالے، انسان، جنات، حیوانات، یہ بھی سب کچھ انہیں دکھایا گیا. تو زمین کی تہوں میں جو کچھ تھا وہ بھی انہیں دکھایا گیا اور آسمانوں میں جو کچھ تھا وہ بھی انہیں دکھایا گیا. اور فرمایا کہ یہ اس لیے انہیں دکھایا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تمام امور کے ظاہر اور باطن منکشف کر دیے. یعنی جتنے بھی امور ہیں ان کے ظاہر اور باطن یہ پردے ان سے اٹھا دیے گئے.
یہ پردے ان سے اٹھا دیے گئے، اور مخلوق کے اعمال میں سے بھی کوئی عمل ان سے محفی نہ رہا، حتیٰ کہ جب وہ گناہ کرنے والے انہوں نے دیکھے تو وہ لعنت کرنے لگے، تو اللہ تعالی نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور ان کو پہلی کیفیت پر لٹا دیا، ان کو پہلی کیفیت پر لٹا دیا۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ تفسیر ہے، جلد 4 صفحہ 1327، جلد 4 صفحہ 1327۔ یعنی اللہ تعالی نے جس طرح ہم سورۃ البقرہ میں پا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح مردہ کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ انہوں نے فرمایا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی جس مقام منصب پر وہ تھے اس لحاظ سے انہوں نے فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کائنات، آسمانی کائنات، بلائی کائنات اور زیری کائنات کا مشاہدہ بھی انہیں کرایا گیا، کیونکہ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کا برگزیدہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علم لدنی اسے عطا فرماتا ہے، اور ظاہر و باطن کے پردے اس سے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن دلیل ہے اس پر کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہتیں دکھائیں۔ ہر کسی نبی اور رسول کے بارے میں تو ایسا منصب نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی جو برگزیدہ رسول ہیں، جلیل القدر انبیاء رسول ہیں، ان کا اللہ تعالی نے ایسا ذکر نہیں کیا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ وہ مقام خلیلیت پر تھے، اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اس کے دوست تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمانی کائنات ان کے سامنے منکشف کر دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، آسمانی اور زمینی کائنات کے پردے اس کی نگاہ سے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور یہ فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مقام پر فائز تھے، اس سے اعلیٰ عرفہ مقام پر فائز تھے، اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کے اہل اللہ صالحین کو بھی یہ منصب عطا ہوا کہ بعض اہل اللہ صالحین سے بھی زمینوں اور آسمانوں کے پردے اٹھا دیے گئے، اور انہوں نے بھی زمینوں اور آسمانوں کے مشاہدات کیے۔ اس پر یہ قرآن کی آیت مبارکہ نص ہے، قرآن کی یہ آیت مبارکہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ جی یہی ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ سے کسی نے کہا کہ میں نے آج سے پہلے آپ کو زیادہ خوش نہیں دیکھا، یعنی حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں، اس کی کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو، میرے پاس میرا رب نہایت حسین صورت میں آیا، یعنی جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے لائق فرمایا میرے پاس میرا رب نہایت حسین صورت میں آیا، تو میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقرب فرشتے ہیں یہ کس چیز میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، کس چیز میں ان کی بحث و تکرار ہو رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فرمایا اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو میں نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو جان لیا، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے جان لیا، ان کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے نظارے ہوئے
اور انہیں علم عطا ہوا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا ہوا، زمین اور آسمان کل کائنات کا علم عطا ہوا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 22,008، اور سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3246، حدیث نمبر 3246۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشاہدات کرائے، فرمائے اس لیے تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں، آنکھوں سے دیکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ دیکھیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آسمانی کائنات ہے، زمینی کائنات ہے، زمین میں بھی نظام ہے، مخلوقات ہے، آسمانوں میں بھی مخلوقات ہیں، ہمیں علم ہے، لیکن کس کے ذریعے علم ہے؟ ہمیں قرآن سے علم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے علم ہے۔ ہمارے ذرائع علم یہ ہیں، اور ہمارا علم یہ ذرائع ہیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے سنا، ہم نے جان لیا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ زمین و آسمانی کائنات کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ یہ فرق ہے عام انسان میں اور اللہ کے رسول اللہ کے حلیل میں، یہ فرق ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 76، 76، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فلما، پھر جب، جنہ، اندھیرا کر دیا، علیہ، اس پر، اللیل، رات نے، فلما جنہ علیہ اللیل، پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا، رآ، انہوں نے دیکھا، کوکبن، ایک ستارہ، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قالا، تو انہوں نے کہا، ھذا، یہ ربی، میرا رب ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی استفہامیہ انداز میں کہنے لگے، استفہامیہ انداز میں، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما، پھر جب، افلا، وہ ڈوب گیا، قالا، انہوں نے کہا، لا، نہیں، احبو، میں پسند کرتا، الآفلین، ڈوب جانے والوں کو، تو انہوں نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت مبارکہ سے اور اگلی دو آیتوں سے مزید ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشاہدات کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی قوم میں بعض لوگ ستارہ پرست تھے، بعض لوگ چاند پرست تھے، بعض لوگ سورج پرست تھے، اور بتوں کی عبادت کا وہ پہلے ذکر ہو گیا آیت نمبر 74 میں، 74 میں۔ تو باقی جو مظاہر فطرت ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے فطرتی مخلوقات ہیں، چاند، ستارے، سورج، ان کو پوجنے والے بھی تھے ان کی قوم میں، تو انہوں نے ان کے سامنے رب کی حقانیت، اللہ کی الوہیت کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں جی، تمہارے رب کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ تمہارا رب کیسا ہے۔ تو جب رات ہوئی تو انہوں نے ستارہ دیکھا، ستارے کی روشنی ہوتی ہے، انہوں نے ستارہ دیکھا، تو انہوں نے کہا اچھا، ھذا ربی، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرح معاذ اللہ اس کو معبود مان لوں؟ تو کہتے ہیں ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فلما افلا، پھر جب وہ غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، کہنے لگے میں غروب ہونے والوں سے پسند نہیں کرتا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو چیز کبھی طلوع ہوتی ہے، کبھی غروب ہوتی ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب وہ ہوتا ہے جس کی ذات ازل سے ابد تک قائم ہے، جس کی صفات میں، جس کی قدرت میں نشیب و فراز نہیں ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہے، کبھی طلوع ہو گیا، کبھی غروب ہو گیا، کبھی انسانوں کے سامنے، مخلوقات کے سامنے ظاہر ہو گیا، پھر مخلوقات کے سامنے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔
تو جو چیز ایسی ہے وہ رب نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا جو غروب ہونے والی چیز ہے میں انہیں محبت نہیں کرتا. تو انہوں نے اس طرح جو ستارہ پرست تھے ان کے سامنے ستاروں کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ جو غروب ہونے والے ہیں وہ رب نہیں ہو سکتے، وہ رب نہیں ہو سکتے. پھر انہوں نے دوسرا مشاہدہ کیا، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 77 میں. فلما، پھر جب، رآ، انہوں نے دیکھا، القمر، چاند کو، بازغن، چمکتا ہوا. پھر جب انہوں نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، قالا، تو انہوں نے کہا، ہاذا، یہ ربی، میرا رب ہے. تو انہوں نے کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ فلما، پھر جب، افلا، وہ بھی غروب ہو گیا، قالا، کہنے لگے، لئن، اگر، لم، نہ، یہدینی، یہدی، ہدایت دیتا، نی، مجھے، ربی، میرا رب، لئن لم یہدینی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن، تو میں ضرور ہو جاتا، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے. من القوم، قوم سے، الضالین، گمراہ. لأکونن من القوم الضالین، تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. اب انہوں نے دوسرا مشاہدہ کیا، چاند کو انہوں نے دیکھا. چاند کو، کیونکہ جس طرح ستارے کے ماننے والے تھے اس طرح چاند کے ماننے والے تھے. چاند کی روشنی ستاروں سے زیادہ ہوتی ہے، انسانوں کو زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ یہ ہماری زمین سے قریب ہے، اور جو باقی ستارے وہ ہماری زمین سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہیں. تو انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہنے لگے تمہارے خیال میں کیا یہ میرا رب ہے؟ چلو دیکھتے ہیں. فلما افلا، ظاہراً بات ہے چاند بھی بڑھتا ہے گھٹتا ہے. مہینے کے شروع میں طلوع ہوتا ہے ہلال، اور پھر بدر ہو جاتا ہے. پورے رات کا جو چاند ہوتا ہے 14ویں رات کا چاند، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر مہینے کے آخر میں وہ گھٹتا گھٹتا بالکل ختم ہو جاتا ہے، انسانی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، پھر وہ بھی غروب ہو گیا. تو فرمانے لگے، لئن لم یہدینی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا تمہاری طرح. تو اس سے انہوں نے چاند کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا، چاند کی حقیقت کو بھی آشکار کر دیا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. جو پہلے طلوع ہوا، آب و تاب سے چمکا، اس نے آسمان میں روشنی بھی بکھیری اور زمین پر بھی روشنی بکھیری، لوگوں کو منور کیا. لیکن جب وہ غروب ہو گیا، اب اس کی روشنی کدھر گئی؟ اب چاند کدھر گیا؟ تو اس کا حال بھی ستاروں کی طرح ہے، یہ بھی کبھی طلوع ہوتا ہے کبھی غروب ہوتا ہے. تو میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا. پھر آگے فرمانے لگے، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو تمہاری طرح گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان پر ہدایت دینا، دین کی راہ پر استقامت دینا، اللہ کی عبادت میں استقامت ملنا، اللہ کی عبادت گزاری میں، اس کے تعلق میں، یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ کی ہدایت سے ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے لئن لم یہدینی ربی ذکر کیا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا. تو یہ اللہ کی توفیق سے اور اس کی عنایت سے ہوتی ہے انسان کو جو ہدایت ملتی ہے. اللہ کی توفیق سے اور اس کی ہدایت سے ہی انسان بچتا ہے گمراہی سے، ضلالت سے، شرک سے، گمراہی سے انسان بچتا ہے. اور اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 78، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا، فلما، پھر جب،
رآ انہوں نے دیکھا الشمس سورج کو بازغتن چمکتا ہوا. پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا قال انہوں نے کہا ھذا یہ ربی میرا رب ہے. کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا یہ ہے اکبر بڑا، یہ سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما پھر جب افلت وہ بھی چھپ گیا، پھر جب وہ بھی چھپ گیا قال تو بول اٹھے یا قومی اے لوگو انی بے شک میں بری بیزار ہوں مما ان سب سے تشرکون جنہیں تم شریک گردانتے ہو. تو کہنے لگے کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو. اب یہ انہوں نے مظاہر فطرت میں سے تیسرے ستارے کا مشاہدہ کیا، چاند سورج کا، جو سب سے بڑا سیارہ ہے. اس کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی حرارت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی تمازت بھی زیادہ ہوتی ہے، سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. روشنی میں ستاروں سے، چاند سے سب سے بڑھ کر ہے، زمین کے لحاظ سے، زمینی مخلوقات کے لحاظ سے. تو اب انہوں نے اس کا مشاہدہ بھی کرایا لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے. تو کہنے لگے تم اس کو پوچھتے ہو، تمہارے خیال میں کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ہے بھی بہت بڑا، کیا تم اس کو سمجھتے ہو یہ میرا رب ہے؟ لیکن پھر وہی ہوا جو ہونا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ، دن ڈلنے کے ساتھ ساتھ پہلے سورج اب و تاب سے چمکا، جب طلوع ہوا روشن ہوتا چلا گیا. این نصف النہار پر جب دن کا آدھا حصہ گزر گیا تو اس وقت سورج بڑے جوبن پر تھا، اپنی روشنی میں، اپنی تمازت میں، اپنی حرارت میں بڑے جلال پر تھا. لیکن پھر این نصف النہار کے بعد سورج ڈلنا شروع ہو گیا، اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی تمازت، اس کی روشنی کم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ فلما افلت وہ غروب ہو گیا. نہ اس کی وہ حرارت رہی، نہ وہ روشنی رہی، نہ اس کی گرمی رہی، نہ اس کا عروج رہا، نہ اس کی بلندی رہی، سب کچھ ختم ہو گیا. تو کہنے لگے کہ جب غروب ہو گیا قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، جن چیزوں کو تم رب کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، کیونکہ میرا رب وہ ہے جو نصیب و فراز سے، اپس اینڈ ڈاؤن سے، بڑھنے گھٹنے سے، ان چیزوں سے پاک ہے. وہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے، اپنی بادشاہت میں، اپنی الوہیت میں، اپنی جلالت میں، اپنی قدرت میں ازل سے قائم ہے. الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والے، ہمیشہ سے قائم رہنے والے ہیں. فرمانے لگے میں ان بتوں سے بیزار ہوں اور میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو ان چیزوں کا مالک ہے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 79 میں 79 فرمانے لگے انی بے شک میں نے وجہت اپنا رخ پھیر لیا وجہیا اپنے چہرے کو، انی وجہت وجہیا بے شک میں نے اپنا رخ پھیر لیا، للذی اس ذات کی طرف، فطرہ جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفہ یکسوئی سے، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر، ہر باطل معبود سے توجہ ہٹا کر، بے شک میں نے اس ذات کی طرف رخ پھیر لیا جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے. وما انا من المشرکین، اور میں اور نہیں ہوں انا میں من المشرکین مشرکوں میں سے، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی انہوں نے جب لوگوں پر، انسانوں پر، مشرکوں پر ان چیزوں کی حقیقت واضح کر دی تو پھر علل اینان توحید کا اعلان کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اعلان کر دیا
کہ میرا رخ بس اس ذات کی طرف ہے جو زمین اور آسمانوں کو تحلیق کرنے والا ہے. تو آسمانوں میں جو یہ چیزیں ہیں، چاند، ستارے، سورج، تو میرے رب نے انہیں بنایا ہے. تو جس رب نے انہیں بنایا ہے زمین اور آسمانوں کو، فرمایا میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور میں ہر طرف سے یکسو ہو کر اسی کی طرف چہرہ پھیرنے والا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر معبود باطل کے ماننے والوں کو جواب دے دیا، اور جو آج تک معبودان باطلہ کو مانتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، انہیں بھی بتا دیا کہ تم سب اپنے عقیدے میں جھوٹے ہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ نہیں تھا، ان کا فکر اور ان کا نظریہ نہیں تھا. ان کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.